میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ جامعہ امام بخاری کے اندر بخاری شریف کی تقریب ہے۔ بزرگ علماء، طلباء اور ہمارے امیر محترم پروفیسر ساجد میر صاحب تشریف فرما ہیں۔ مجھے جب حافظ مطیع الرحمن صاحب نے دعوت دی تھی تو میں جلسوں میں جاتا نہیں ہوں، لیکن ان کی دعوت پر میں نے فوراً یہ دعوت قبول کر لی تھی، ان کے ساتھ کمٹمنٹ کر لی تھی کہ میں آؤں گا۔ اور آج ہمارا ایک خاندانی اجتماع ہے جس کے سبب پرسوں میں فون بھی کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ حافظ صاحب سے میری بات ہو جائے اور میں ان سے رخصت لے لوں۔ خیر، میں کیوں آیا اور کیوں میں نے اس کو ترجیح دی، میں آج ایک دو تقریر نہیں میں نے کرنی، میں نے چند باتیں کھلا کے آپ کے ساتھ کرنی ہے جو ہمارے مدارس کے طلباء ہیں، جو دین پڑھنے اور پڑھانے والے طلباء ہیں، ان کے ساتھ۔ جب میں آیا تھا تو میں تقریر اور سوچ کے آیا تھا حجیت حدیث کے حوالے سے، لیکن یہاں آ کے جو میں نے ماحول دیکھا اور چند گفتگویں سنی تو میرا خیال یہ ہوا کہ میں بھی اس حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں۔ مجھے 32 سال پڑھاتے ہوئے ہو گئے، مدارس میں بھی اللہ کا شکر ہے پڑھا ہے، سکولوں میں بھی پڑھا ہے، کالجوں میں بھی پڑھا ہے، پڑھایا بھی ہے، یونیورسٹیوں میں بھی پڑھایا ہے۔ یہ 32 سال میں سے 6 سال میں نے کالج میں پڑھایا ہے اور 26 سال مجھے یونیورسٹی کے اندر ہو گئے۔ اور ظاہر اسلامیات میرا سبجیکٹ ہے۔ ہم نے کیا کھویا کیا پایا، ہم نے کرنا کیا تھا، کدھر جا رہے ہیں، ہماری ڈائریکشن کیا ہے، کیا ہونی چاہیے۔ 2 سالہ درس نظامی کی یہاں پہ بات ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ کرے ہماری سمت درست ہو جائے تو پھر مسئلہ یہ نہیں ہے کہ 2 سال میں پڑھنا ہے کہ 4 سال میں پڑھنا ہے، پوری زندگی پڑھنا ہے۔ ابھی شیخ فرما رہے تھے گھمن صاحب کہ ساری زندگی طالب علم رہتا ہے، اچھا، اور ساری زندگی سیکھتا رہتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، یہ اعزاز ہے ہمارا کہ ہم تک طالب علم ہیں۔ یہ اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ 5 آیات جو پہلی نازل ہوئی ہیں، اس کو ہر ادارے والے اور ہر فیلڈ آف ایجوکیشن والے، جس بھی، چاہے وہ پرائمری سکول ہو، چاہے وہ انجینئرنگ کا ادارہ ہو، چاہے وہ میڈیکل سائنس کا ادارہ ہو، چاہے وہ کوئی سٹاف کالج ہو، وہ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ دیکھیں جی، پہلا جو کلمہ ہے پہلی وحی کا وہ اقرا ہے، پڑھو۔ اور پھر اوپر سے ساتھ ایک حدیث، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ بھی کم و بیش ہر ادارے میں لکھی ہوتی ہے۔ جس ادارے میں چلے جائیں وہاں یہ آپ کو بالعموم یہ 2 باتیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم اور اقرا بسم ربک الذی خلق۔ لو جی، ہماری جو اصل بنیاد ہے وہ تو قرآن ہے، اور قرآن کی پہلی وحی کا پہلا کلمہ اقرا ہے۔ لہذا جو کچھ بھی پڑھ رہا ہے اس کو یہی سمجھ رہا ہے کہ مجھے جو اقرا کا حکم ہوا تھا میں وہی پڑھ رہا ہوں۔ اس کو کبھی سوچئے گا، غور کیجئے گا۔ میری یہ جو ٹوٹی پھوٹی باتیں میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں، ان پر غور کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اولین حکم تو ان کو ہوا تھا، اقرا، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ پڑھو، ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں۔ اب یہ ما انا بقارئ کا ہم نے تو بچپن سے ترجمہ یہی سنیا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ ہو سکتا ہے یہی معنی ہو، مجھے پتہ نہیں ہے، اہل علم بیٹھے ہیں، آپ اساتذہ سے پوچھ لیجئے گا کہ اصل ترجمہ کیا ہے، واللہ اعلم۔
لیکن ما انا بقارئ، ما نافیہ ہے، انا ضمیر متکلم ہے، با زائدہ ہے، قارئ اسم الفاعل ہے. ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں. جبریل کہتے ہیں اقرا، آپ فرماتے ہیں میں پڑھنے والا نہیں. اقرا، میں پڑھنے والا نہیں. تو اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم اور تفصیلات آپ جو مرضی سمجھتے رہیے گا. قرآن میں ایک یہی بات، بالکل یہی ترکیب قرآن میں استعمال ہوئی ہے. جہاں سورۃ المائدہ کے اندر سورۃ المائدہ کے اندر جہاں اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا تذکرہ کیا ہے، جن کا نام نہیں لیا. مفسرین کہتے ہیں ایک کا نام حابیل تھا اور ایک کا نام قابیل تھا. وہاں جو ذکر ہوا تو دونوں نے قربانی، قربا قربانا، دونوں نے قربانی کی. ایک کی قبول ہو گئی، دوسرے کی قبول نہیں ہوئی. بالآخر اس نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا. تو چھوٹا کہتا ہے کہ لئن بسطت یدک الی لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک. تو اگر میری طرف دست درازی کرے گا، میری طرف ہاتھ بڑھائے گا مجھے قتل کرنے کے لیے، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا تجھے قتل کرنے کے لیے. ما انا بباسط، ما انا بقارئ. طلبہ کرام بات سمجھ آ رہی؟ ما انا بباسط انی اخاف اللہ رب العالمین. اس لیے نہیں بڑھانا، طاقت تو ہے، ہو سکتا ہے بڑے سے زیادہ ہی ہو، لیکن اس لیے نہیں بڑھانا کہ مجھے اللہ کا خوف مانے. انی اخاف اللہ رب العالمین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل کہتے ہیں اقرا، آپ فرماتے ہیں ما انا بقارئ. اقرا ما انا بقارئ. پتہ نہیں یہ شیخ تشریف فرما ہے، یہ کہنا کوئی غلط کلمہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اگر یہ غلط ہو. مجھے لگتا یوں ہے کہ جبریل ساری عمر بھی کہتے رہتے نا اقرا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہی ہوتا کہ ما انا بقارئ. جب تھوڑی دیر بعد پڑھ دیا تو کیا فرق ہے ما انا بقارئ میں اور پڑھ دینے میں؟ فرق یہ ہے کہ جب کہا تھا اقرا تو مطلقاً اقرا تھا، تو جب پڑھ دیا تو کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھ جس نے تمہیں پیدا کیا. تو جب یہ سنا اچھا اس رب کے نام سے پڑھنا، تو اسی لیے تو بیٹھا ہوں غار حرا کے اندر. غار حرا میں غور و فکر کس بات میں تھا؟ اسی رب کے لیے تو بیٹھا ہوں، اس کے نام پہ پڑھنا ہے. تو فوراً زبان پر وہ الفاظ جاری ہو گئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ابتدائی اقرا کے جواب میں جو طرز عمل ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے، رہتی دنیا کے لیے، قیامت تک کے لیے، یہ علم کی سمت کا تعین کر دیتا. ایک ہوتی ہے غلط سمت میں تعلیم، ایک ہوتی ہے بے سمت تعلیم. سمت ہے ہی کوئی نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ جس علم کی سمت کا پتہ نہ ہو، اس علم کا حاصل نہ کرنا اس کے حاصل کرنے سے بہتر ہے. پتہ ہی کوئی نہیں، روک ہی کوئی نہیں پتہ کیا کرنے جا رہے ہیں، کیوں پڑھنے جا رہے ہیں. جا کے پوچھ لیجئے پورا نظام تعلیم. آپ اگر اس وقت پورے نظام تعلیم کا آپ جائزہ تو لیں، کوئی یونیورسٹیوں کی کمی، بڑی ہمیں شوق ہے یونیورسٹیاں بنانے کا. میں نے عرض کیا دھکے کھائے ہیں 32 سال یونیورسٹیوں میں. کیا ہے وہاں یونیورسٹی بنا کے کیا لینا؟ سکالر پیدا کرنا ہے. کیا کرنا ہے سکالر پیدا کرنا؟ مولوی کہہ لیں، اسی کو سکالر کہہ لیں. سکالر کہنے سے عزت بڑھ جاتی ہے.
میں تو شکر ہے اللہ کا، یونیورسٹی میں رہا ہوں، میں مولوی ہوں، میں اللہ کا شکر کرتا ہوں میں مولوی ہوں۔ یہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں، رخ کیا ہے، سمت کیا ہے؟ بڑے خوش ہیں جی ڈگری ہماری جو ہے ایم اے کے برابر ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرق پتہ کیا ہوا؟ وہ اسلام جس کا تعلق زندگی کے ساتھ تھا۔ یہ ڈگریاں کیا ہوتی ہیں؟ یہ سوشیولوجی میں ڈگری لے لی، انگلش میں ڈگری لے لی، یہ فلاں میں ڈگری لے لی، فلاں میں ڈگری لے لی، انجینئرنگ میں لے لی، میڈیکل سائنس میں لے لی، جتنی ڈگریاں لے لی، ساری دنیا کے علوم و فنون حاصل کرے، ہر ایک کی زندگی کے ساتھ اسلام کا تعلق ہے۔ تو جب یہ سبجیکٹ بنا، یہ ڈگری بنی، تو یہ لوگوں کی زندگیوں سے نکل گیا۔ اب یہ سبجیکٹ کسی نے باٹنی پڑھ لی، کسی نے اسلامیات پڑھ لی، لہذا زندگی کے ساتھ آپ کو ایسے اسلامیات کے پروفیسر نظر آئیں گے جس کی زندگی کے اندر اسلام کا کوئی نام ہی نہیں، کیونکہ سبجیکٹ کے اندر ماہر ہے۔ یہ سبجیکٹ گویا جو ساری دنیا کے لیے، سارے علوم کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتا تھا اسلام، ہم نے اس کو سبجیکٹ اور ڈگری بنا کے باقیوں کے برابر کر، اور ہم خوش ہوئے کہ شاید ترقی ہوگی۔ ہم یہی خوشیاں منا رہے ہیں کہ ہماری ڈگری جو ہے وہ برابر ہوگی، اور یہ ترقی نہیں ہوئی، یہ تنزلی ہوئی۔ ہم نے پایا نہیں ہے، ہم نے کھویا ہے۔ اللہ کرے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو یہ سمجھ آ جائے۔ 5 آیات ہیں چھوٹی چھوٹی، اور 5 آیات میں 5 کلمات کی تکرار ہے۔ اس پر غور کرتے رہیے گا۔ میں نے عرض کیا میں ٹوٹی پھوٹی چند باتیں آپ کے سامنے کر جاؤں گا، اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے۔ 5 آیات میں 5 کلمات کی تکرار ہے۔ اقرا کی تکرار ہے، رب کی تکرار ہے، انسان کی تکرار ہے، خلق کی تکرار ہے، اور علامہ کی تکرار۔ 5 کلمات 2 دفعہ ہے۔ یار یہ اللہ کا کلام ہے، یہ خالق و مالک کا کلام ہے، پہلی وحی نازل ہو رہی ہے، پوری زندگی کا مشن، پوری زندگی کا رخ متعین ہو رہا ہے۔ لہٰذا ساری زندگی علم کی ڈیفینیشنز ڈھونڈتے رہیے گا، پہلی وحی کے بغیر کوئی علم کی ڈیفینیشن نہیں۔ ان 5 کلمات کو جوڑ لیں، علم کا مفہوم سمجھ میں آ جائے۔ ایک رب ہے، ایک انسان ہے، وہ خالق ہے، یہ عبد ہے۔ یہ پڑھے تو اس سے جڑ جائے تو علم ہے، نہ جڑے تو وہ علم نہیں ہے۔ باقی انفارمیشن ہیں ساری دنیا سے لیتے رہیں، دنیا بھری پڑی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی اقتراب الساعہ کے بارے میں، قرب قیامت کے بارے میں۔ پتہ نہیں ہم اس دور میں ہیں یا شاید اس کے بعد آنے والا دور ہے، اللہ کو معلوم ہے، کہ ان من اقتراب الساعہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ ان توضع الاخیار وترفع الاشرار، بدترین لوگ اوپر آ جائیں گے، اور جو معاشرے کے بہترین لوگ ہیں وہ نکو بنا دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ وَيُفْتَحَ الْقَوْلُ وَيُخْزَنَ الْعَمَلُ، جو باتیں ہیں وہ بہت ہوں گی، اور جو عمل ہے وہ سکڑ جائے۔ عمل ختم، باتیں جتنی مرضی کرا لو، میرے سے سن لو، میں نے تقریر کرنی ہے مجھ سے بھی کرا لو، مجھ سے سنو، یہ یوٹیوب چینل دیکھیں نا، میرا چینل سبسکرائب کریں، یہ گھنٹی کا بٹن دبا، یہ فلاں کر، منتیں ترلے، میری سنو میری سنو میری سنو۔ یفتح القول، ہر بندہ سنانے کے لیے، سنتا کوئی نہیں، سنانا ہے، میری بھی سنو۔ ہر جو نیا بندہ اٹھتا ہے وہ کہتا ہے میری سنو۔ یفتح القول، بگاڑ ہے، انتہا ہو گئی، بدترین لوگ اوپر آ گئے، بہترین لوگ نیچے چلے گئے، سارا الٹ۔ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بھی نہ۔